برابردہ حسن قدیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم سبحان اللہ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَامِدِينَ وَالْمُوقِنِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم السقری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ۔ سبحان اللہ محترم و مکرم قبلہ دل و کعبہ جان حضرت صاحبزادہ سید محمد نواز شاہ بخاری مدث اللہ العالی، جملہ برادران شریعت و طریقت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن مولود کعبہ کی اس بابرکت تقریب میں ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، بابا جی حضور کا خطاب ہوگا، میں کچھ دیر میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ ہمارا عنوان معراج ہے اور معراج کے ساتھ جشن مولود کعبہ مولا علی ہے۔ میرے ذہن میں اس عنوان کی مناسبت سے واصف علی واصف کا ایک جملہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ کیا خوب فرماتے ہیں، فرمایا میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میم اور عین کے راج کو سبحان اللہ معراج کہا جاتا ہے۔ معراج مصطفیٰ کی معراج کیا ہے؟ مصطفیٰ کی معراج ثم دنا فتدلی ہے۔ اور علی کی معراج کیا ہے؟ علی کی معراج کیا ہے؟ علی کی معراج ہے کہ جب گود میں محبوب کا سر ہو۔ علی کی معراج ہے کہ جب سامنے جمال جانا ہو۔ علی کی معراج ہے کہ جب سامنے مصطفیٰ کا جمال جلوہ آ رہا ہو تو نماز کو قضا کر دینے میں بھی فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ جب سامنے محبوب کا جمال ہو، نماز کو قضا کرنے میں فخر محسوس ہمیں کہا جاتا ہے کہ نماز فرض ہے، نماز بے شک فرض ہے، لیکن عشق رسول واجب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عشق رسول کیا ہے؟ واجب واجب ہے۔ میں ایک نکتہ عرض کروں گا، اگر عشق رسول واجب ہے، اگر واجب ہے تو کیا علی نہیں جانتے تھے کہ شریعت کیا ہے؟ کیا علی کو نہیں معلوم تھا کہ واجب افضل ہے یا فرض افضل ہے؟ جب فرض اور واجب آپس میں ٹکرائیں، جب فرض اور واجب متصادم ہو رہے ہوں تو فرض کو فوقیت دی جاتی ہے، واجب کو قضا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ فرض اور واجب آمنے سامنے ہو تو فرض کو مقدم رکھا جاتا ہے، واجب کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ لیکن جب محبوب کا جلوہ سامنے ہو، جب محبوب کا جمال سامنے ہو، علی جانتے ہیں کہ اگر نماز فرض ہے تو یہ فرض عین ہے۔
سبحان اللہ وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں، معراج ہو رہی ہے ہماری نماز میں۔ واہ واہ سبحان اللہ وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں، معراج ہو رہی ہے ہماری نماز میں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے بڑھ کے عزیز ہے، بے شک پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی تعریف فرمائی ہے۔ مومن کون ہے؟ مومن کون؟ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے، ہر مسلمان کہلانے والا مومن نہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جی جو تیرے پاس آتے ہیں نا، آ کے کہتے ہیں آمنا، ان کو کہہ دے نہیں ابھی ایمان کی منزل نہیں آئی، اسلمنا، تم کہو ہم اسلام لے آئے۔ یعنی اسلام لانا اور ہے، ایمان لانا اور ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والے وہ ہیں جن کے لیے میرا نبی ان کی جانوں سے بڑھ کے عزیز ہو جائے۔ یعنی ایمان تب نصیب ہوگا جب محبوب کی ذات اپنی جان سے بڑھ کے عزیز ہو جائے۔ ذرا غور فرمائیے گا، میرا ذہن شیب ابی طالب کی طرف جا رہا ہے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے، ایک بزرگ ہاتھ میں تلوار تھامے ساری رات پہرے دے رہا ہے۔ وہ 3 سال شیب ابی طالب کے 3 سال ساری رات ہاتھوں میں تلوار تھامے وہ پہرے دے رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹے علی کو اٹھاتا ہے اور بھتیجے محمد کی چارپائی پہ سلاتا ہے، پھر بھتیجے محمد کو اٹھاتا ہے اپنے بیٹے علی کی چارپائی پہ سلاتا ہے۔ کیوں؟ بھائی دشمنی تو قریش کی مصطفیٰ سے تھی، علی سے تو دشمنی کسی کی نہیں تھی۔ دشمنی کس سے تھی؟ دشمنی تو محمد سے تھی، دشمنی تو اس کے بھتیجے سے تھی۔ بھتیجے کو اٹھاتا ہے بیٹے کی چارپائی پہ سلاتا ہے، بیٹے کو اٹھاتا ہے بھتیجے کی چارپائی پہ سلاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی قاتل آئے میرا بیٹا علی قربان ہو جائے، میرے بھتیجے پر ضرر۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والے وہ ہیں جن کو میرا نبی اپنی جان سے بڑھ کے عزیز ہو۔ اب ذرا ایمان سے بتائیے ابو طالب سے بڑھ کے مصطفیٰ کس کو اپنی جان سے بڑھ کے عزیز؟ سبحان اللہ۔ ابو طالب سے بڑھ کے کس کو؟ میں کس کو ابو طالب سے بڑا مومن، ابو طالب سے بڑا مومن کس کو کہوں جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا؟ ملا ملا مگر اسے مولا نہیں ملا۔ جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا مگر اسے مولا نہیں ملا۔ کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا ایمان، اللہ فرما رہا ہے ایمان نام ہے مصطفیٰ سے محبت کا، اور محبت بھی ایسی جو اپنی جان سے بڑھ کے ہو۔ اب عرض یہ ہے علی سے بڑھ کے اور علی کے خاندان سے بڑھ کے، علی سے بڑھ کے اور علی کے بابا سے بڑھ کے، علی سے بڑھ کے اور علی کی ماں سے بڑھ کے، علی سے بڑھ کے اور علی کے بچوں سے بڑھ کے، اور کسی کی محبت مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ اس پیمانے کی نہیں ہے۔ یعنی ایمان نام ہے محبت رسول کا اور محبت اہل بیت رسول کا۔ معراج کیا ہے؟ یہاں پہ ہمارے ہاں، میں اپنی بات ختم کروں گا، ہمارے ہاں ایک جھگڑا پایا جاتا ہے
جھگڑا کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ نور ہیں، کوئی کہتا ہے وہ بشر ہیں، کوئی کہتا ہے حاضر و ناظر ہیں، کوئی کہتا ہے وہ نہیں ہیں۔ لیکن عرض یہ ہے کہ یہ ہمارے جھگڑے نہیں ہیں۔ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ یہ ہمارے جھگڑے نہیں ہیں۔ معراج کی رات ہے، ذرا غور فرمائیے گا، معراج کی رات ہے، حضور براق پہ سوار ہوئے ہیں، براق پہ سوار ہوئے ہیں۔ اب بشریت، چونکہ بشریت یہاں کی شے تھی، بشریت یہیں رہ گئی۔ بشریت بھی اس کی صفت ہے، نورانیت بھی اس کی صفت ہے، لیکن ہم تو صفات کے طالب ہی نہیں، ہم تو ذات کے طالب ہیں۔ جو ذات کے طالب ہوں وہ صفات میں الجھتے ہی نہیں۔ بشریت بھی صفت ہے، نورانیت بھی صفت ہے۔ براق پہ سوار ہوئے، بشریت یہاں کی شے تھی، بشریت یہیں رہ گئی۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ اب جو نوری مخلوق کا سردار ہے، جو دائرے سدرۃ المنتہا ہے، جو نورانیت کا امین ہے، وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے آگے میری رسائی نہیں، میری مجال نہیں، میری مجال نہیں۔ بشریت یہاں رہ گئی، اور فرمائیے، بشریت یہاں رہ گئی، نورانیت سدرۃ المنتہا پہ رہ گئی۔ اب جو بشریت سے بھی آگے ہے، جو نورانیت سے بھی آگے ہے، جو آگے جا رہا ہے، اس کو بشر کہو گے یا نور کہو گے؟ جو بشریت سے بھی براء البراء ہے، نورانیت سے بھی براء البراء ہے، اس کو کیا کہو گے؟ عقل و خرد سرشت کو کچھ سوجھتا نہیں، اے عشق تو بتا میں محمد کو کیا کہوں؟ اے عشق تو بتا میں محمد کو کیا کہوں؟ اور مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی نے کیا خوب معراج کے حوالے سے کیا خوب فرمایا۔ فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر۔ نہ بشر میں الجھو نہ نور میں الجھو، ذرا سنو، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ عاشق کی نگاہ کیا دیکھتی ہے؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، عشق اہل بیت رسول عطا فرمائے، حضور کی آل کا قرب عطا فرمائے، حضور کے پیاروں کی غلامی عطا فرمائے، نسبتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے پیاروں کی سائے میں اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور حشر میں بھی ان کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا